کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کوئی عورت بد کردار نہ کہلائے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چپکا کر کے کریڈٹ لینے والا کوئی بھی انسان آج ان مرتے ہوئے سینکوں کی شہادت پر ان کے آنسو پہنچنے کے لیے پریوار والوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، یقیناً حکومت بدلی ہے، نظام بدلا ہے، مشکلیں ہیں، لیکن میرا اپنا تیور ہے، میں اس سے سمجھوتا تو نہیں کر سکتا نا۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں اس دوپٹے کے لیے یا اس محبت کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ لو لیٹر نہیں لکھا جانا چاہیے۔ میں آیا ستا میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اینٹ بجانے کا عالم یہ رہا کہ بنا بتائے اتر گئے پاکستان میں مہمان نوازی کروانے کے لیے۔ عجیب بات ہے صاحب، کتے کا پلا بھی میرے ٹائر کے نیچے آ جاتا ہے تو میری روح کو درد ہوتا ہے۔ عجب سی بے حسی ہے، اس کا دامن نم نہیں ہوتا کہ ان کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا۔ جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتے تھے، جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتے تھے، انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا۔ انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ۔ شاعری کی بھاشا نہیں ہے یہ، لیکن وطن کی محبت نے مجبور کیا ہے یہ مصرے کہنے کے لیے، مرتے ہوئے سینکوں کی شہادت نے مجبور کیا ہے یہ مصرے کہنے کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے۔ کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا۔ ہمارے سینک پکڑے جا رہے ہیں، سر کاٹتے ہوئے ویڈیو آ رہے ہیں، لیکن یہ اندھی بہری دلی اسے نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں روتے ہوئے پریوار۔ 26 جوان ایک دن میں نکسلیوں کے ہاتھ مار دیے گئے۔ آپ نے یہ تو دیکھا کہ ایک سوٹ جس پہ ایک صاحب کا نام کھدا تھا، اس کی بولی لگی تو 4 کروڑ سے زیادہ میں بولی لگی، اور میڈیا نے اسے بہت بڑے بڑے اکشروں میں دکھایا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ چھتیس گڑھ میں مارے گئے سینکوں کی وردیاں 3 دن تک کوڑے کے ڈھیر میں پڑی تھیں، لیکن میڈیا یہ نہیں دکھائے گا اور سیاسی چہروں کو شرم بھی نہیں آئے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے صاحب کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا، صاحب روشن دان کی باتیں کرتے ہیں، صاحب روشن دان کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں ایک مشہور خواب۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین اور علماء نے ایک مشہور خواب درج کیا ہے، لیکن بعض نے اس خواب کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور معبر امام ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا ہے، اور بعض نے اس خواب کو خلیفہ منصور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں ہی کو یہ خواب دکھائی دیا ہو۔
بہرحال تفسیر مدراک میں ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا تو اس سے اپنی بقیہ عمر کے بارے میں سوال کیا کہ میری کتنی عمر باقی ہے، تو فرشتے نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ منصور نے تعبیر دانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، ان میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ معبروں نے بہت سی تعبیریں بیان کی، کسی نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ کی عمر ابھی 5 سال باقی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد 5 ماہ ہے اور کسی نے 5 دن بتائے، لیکن حضرت امام نے فرمایا کہ ان 5 علوم کی طرف اشارہ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الانعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح کہا ہے، مفتاح نہیں کہا، کیونکہ اگر مفتاح کہا جاتا تو ممکن تھا کہ شرک کے بیمار تعویل کر لیتے اور کہتے ہاں جی غیب کی بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے، مگر چھوٹی چھوٹی چابیاں ہمارے حضرت جی کے پاس ہیں، ہمارے پیر صاحب کے پاس اور ہمارے بابا جی کے پاس بھی ہیں، مگر قربان جائیے اللہ کے کلام کے کہ وہ شرک کے پھاٹک تو بند کرتا ہی ہے، شرک کے چھوٹے چھوٹے روزن اور سوراخ بھی بند کر دیتا ہے۔ سورہ ہود میں ہے للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ، آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور سب امور اس کی طرف رجوع ہوں گے، سو تو اس کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ میں نے صرف چند آیات اور احادیث کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، ورنہ وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جس پر دور حاضر کے شرک کے بیماروں نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا محبوب نعرہ یا علی مدد اور یا غوث اعظم ہے۔ وہ اپنی نظموں اور نعتوں میں بلا جھجک شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ذرا ان کا اندازہ تو ملاحظہ فرمائیے۔ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے لینا ہے جو کچھ میں لے لوں گا محمد سے، بغیر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، دردیں وہ دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ اللہ۔ یہ تو ان کے اشعار کا حال ہے، اور اگر آپ ان کی وہ کہانیاں اور من گھڑت افسانے اور واقعات سنیں جو یہ بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو آپ حیران اور انگشت بدنداں رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کس قسم کے موحد ہیں۔ انہیں ہم زیادہ سے زیادہ موحدوں کا کوئی بگڑا ہوا ایڈیشن یا مسخ شدہ ماڈل ہی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئیں اور اپنی مبارک آنکھوں سے ان کے کرتوتوں اور شرکیہ حرکات کو دیکھیں تو شاید ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہی نہ سکیں کہ یہ بھی موحد ہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔